اتفاق بین سنہ و شیعہ، ہمارے دونوں کے درمیان حضرت علی متفقن علی آل بیت کے افراد میں سے ہے. تو جب یہاں حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث کے اندر ہے حضرت علی موجود تھا، الارشاد کے اندر حضرت علی موجود تھا، سلیم ابن قیس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو میں نے ان کے لیے ثابت کر دیا کہ اختلاف کرنے والے کون تھے؟ اختلاف کرنے والے آل بیت تھے. اور صرف اختلاف نہیں، بلکہ جو حضرت عمر نے فرمایا آل بیت میں سے کچھ لوگوں نے وہی فرمایا. حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا، اور یہ سب اگری کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا حسبنا کتاب اللہ. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا غلب علیہ الوجع. اور ایک اختلافی جملہ ہے جو یہ آگے انشاءاللہ ہم جا کر اس پر بات کریں گے، حجرہ، کہ کیا حضرت عمر نے یہ لفظ بولا. اگر ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ علی سبیل التنازل، ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ حضرت عمر نے وہ فرمایا، تو روایت کے اندر صاف ہے کہ اہل بیت کا وہ طبقہ جو نہیں دینا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قلم دوات نہ دو، انہوں نے وہی کہا جو حضرت عمر نے کہا. اگر حضرت عمر کافر تو استغفر اللہ، اس کے اصول کے مطابق وہ بھی. اگر حضرت عمر منافق تو ان کے اصول کے مطابق وہ بھی. اگر حضرت عمر مرتد تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ انہی پر. کیوں؟ روایت صاف ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے فرمایا جو عمر نے فرمایا. یہ اس نے ایک جھوٹی بات پکڑ رکھی ہے کہ اہل بیت نے مخالفت کیا. اور بھائی اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ بیت کا مطلب ہے گھر، اہل کا مطلب ہے گھر میں حاضر افراد. کہتا ہے یہ میرے لیے ثابت کرو. اہل بیت کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں بھائی. لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ اہل کا مطلب ہے حاضرین، وہاں پہ حاضر افراد. بیت کا مطلب ہے گھر، گھر میں حاضر افراد. اہل بیت گھر میں حاضر افراد. اسی حدیث میں کہ گھر میں جو افراد تھے وہ صحابت ہے. آپ کے اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ نا، اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ کہ وہاں پر امام حسن امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی مخالفت کیا، یا علی علیہ السلام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کیا. جو حدیث آپ نے دکھایا ہے وہ یہ ہے، کتاب سلیم میں ہے، ملاحظہ کریں، وہ یہ ہے مائی صاحب کہ کتاب سلیم میں، آپ نے تو عربی بھی شاید پڑھنا نہیں تھا، مشکل ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کا انگلش پڑھ لیا. اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ یہ طلحہ اس وقت فقال صاحبک، عمر تیرے ساتھی نے کہا تھا ان نبی اللہ یحجر. اگر سلیم کی حدیث سے استدلال کرتے ہو تو سلیم کی حدیث، اسی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں عمر نے کہا تھا کہ نبی اللہ یحجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، اچھا بےہودہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو جب تم لوگ نکلے تھے تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ صحیفہ لکھوایا، اس میں 12 اماموں کے نام لکھائے کہ ان میں سے پہلا امام میں ہوں، اور میرے بعد امام حسن، میرے بعد امام حسین، اور 12 امام اور سلمان ابو ذر سب نے شہادت دی کہ جی ہاں لکھایا تھا، ہم شاہد تھے وہاں پر. اب آپ کہتے ہیں، اب دیکھو میں حیران رہ گیا ہوں جہالت کی سمندر پر، اس بے انتہا جہالت پر. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت لکھ دی، تو صحابہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ اور صحابہ، نبی، پہلی بات ہے کہ صحابہ نبی کے وصیت لکھنے سے گمراہ ہو گئے، پہلے گمراہ ہو گئے. انہوں نے گالی دی، گھر سے نکل کے مخالفت کر دی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے نکال دی، تو یہ تو کافر بن گیا نا، مرتد ہو گئے نبی کو گالی دے کر مخالفت. اس کے بعد لکھی گئی نا، اس کے بعد جو مسلمان تھے. پہلی بات یہ ہے. اور وصیت جو لکھائی گئی ہے صحابہ کے ارتداد کے بعد لکھائی گئی ہے، پہلی بات. دوسری بات، کہتے ہیں کہ وصیت میں عمل کی شرط نہیں ہے. او بھائی، وصیت اگر کوئی عمل نہ کرے تو بھی سب جنتی بن جائیں گے، اس طرح نہیں ہے بھائی. نبی کے وصیت میں بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ بعض الفاظ مقدر میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کے بھی بہت سارے الفاظ ہیں، آپ نے شاید صحیح طرح سے تعلیم نہیں پڑھی آپ نے کسی مدرسے میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث میں، روایات میں، آیات میں بہت سارے الفاظ تقدیر میں ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا کہ کوئی گمراہ نہ ہوگا، کہ کوئی مانے نہ مانے گمراہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ مان لیں تو گمراہ ہوگا نا، اگر کوئی نہ مانے تو گمراہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بہرحال وہ آپ کی نادانی اور جہالت